اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور ہمیشہ عنایت فرمانے والا ہے۔ اخلاق و عبادات سے غفلت برتنے والوں کا کردار، کیا آپ اس کے حال کا جائزہ لیتے ہیں جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہ اسی آخرت فراموشی اور بدترین دنیا داری کی وجہ سے یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو آمادہ بھی نہیں کرتا، اور ایسی نماز ٹرخانے والوں پر لعنت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نہ انہیں وقت نماز کا ہوش رہتا ہے، نہ اس کے آداب کا، نہ اس کے مقاصد کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، نمائشی نماز پڑھتے ہیں اور معمولی استعمالی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے، زکوٰۃ تو کیا دیتے، بخل اور تنگ دلی کی وجہ سے پڑوس والوں کو عاریتاً گھریلو استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ یہ بگڑے ہوئے دنیا داروں کا کردار ہے۔ یہ سورۃ الماعون کہلاتی ہے، اور الماعون اس سورہ کا آخری لفظ ہے۔ عام طور پر سورت کے پہلے لفظ کو یا پہلی آیت میں آنے والے کسی لفظ کو اس کا نام بنا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سورہ میں لفظ معون کو اس سورہ کا عنوان بنا دیا گیا ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک علامتی نام ہے کہ اس سورہ میں الماعون کا یہ لفظ نیا آیا ہے، اور اس سورت کی پہچان کے لیے اس کو سورۃ الماعون قرار دے دیا گیا ہے۔ چھوٹی سی سورہ ہے، 7 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، حضرت قتادہ سے، حضرت ضحاک سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں ان نماز پڑھنے والوں کا ذکر ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، نمائشی نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو ایمان لانے والے افراد تھے وہ بڑے ہی کھرے تھے، بڑے سچے تھے، اور اس وقت جماعت سے نماز بھی نہیں ہوتی تھی۔ جو نماز پڑھتا تھا وہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا تھا، اور وہ یہ سمجھ کر پڑھتا تھا کہ ماحول اس کے خلاف ہے۔ وہ اپنی صداقت، اپنے ایمان کا اپنی نماز کے ذریعے ثبوت پیش کرتا تھا، اور یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہوتا تھا، کیونکہ کسی نمایاں جگہ پر اپنی نماز پڑھ کر دکھانا مقصود نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں کھرا ایمان تھا یا کھرا کفر تھا، نفاق نام کی لعنت نہیں تھی۔
لیکن مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد کے بعد ہی منافقوں کا ایک ٹولہ تیار ہو گیا، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ اس نے شمولیت اختیار کی، حلقہ اسلام میں داخل ہوا۔ لیکن چونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کا سردار چنا جانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کا چراغ تو بجھ گیا، تو اس کے دل میں نبی سے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے ایک چھپی ہوئی نفرت پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، وہ جلنے لگا، اس کی قیادت چھن گئی، اس کی سرداری کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں سے اس کے اندر نفاق پیدا ہوا، اور پھر اس نفاق نے طرح طرح کی شکلیں اختیار کی۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے، اس کے گروہ کے، اس کے جتھے کے، اس کے ٹولے کے، اس کے ساتھ جن کے مفادات جڑے ہوئے تھے، جو سب مسلمان ہو گئے تھے، ظاہر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اسی روگ اور اسی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ کرتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کسی ماحول میں، جہاں پر بھی جبر ہوگا یا زیادتی ہوگی، وہاں بھی یہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اور جہاں مفادات کا سلسلہ جڑا ہوگا وہاں بھی یہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اور جہاں تملق اور چاپلوسی ہوتی وہاں بھی یہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ماحول ہر ایسی جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں انسان کے ظاہر و باطن میں فرق ہو، اور اس فرق سے وہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ تو ایک طرف وہ کچھ اظہار کرتا ہو، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، کچھ اندر چھپاتا ہو، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ نفاق جو ہے انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، وہ علانیہ کافر ہے، علانیہ مشرک ہے، علانیہ دشمن ہے، اور کھلے ہوئے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ دوست جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ دانا دشمن سے زیادہ خطرناک نادان دوست ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کا جو ماحول تھا، اس ماحول میں تو ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کے لیے تیار ہونا ہے، اذیتیں اٹھانا ہے، مصیبتیں جھیلنا ہے، معاشرے سے کٹنا ہے، اپنے لوگوں سے ٹوٹنا ہے۔ تو اب کوئی شخص جری بھی ہو، باہمت ہو، مخلص ہو، وہی ایمان لاتا تھا۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں صحیح معنی میں نفاق نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ کچے ایمان والے لوگ ہوں، اور ہوتا ہے معاشرے میں سب کے سب بڑے پکے اور کھرے نہیں ہوتے، سب بلال نہیں بن سکتے، سب خباب اور خبیب نہیں بن سکتے، سب عمار اور یاسر اور سمیہ نہیں بن سکتے، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں اس اعتبار سے مختلف درجات کے، مختلف صلاحیتوں کے افراد موجود تھے، ان کے اخلاص میں فرق تھا، ان کی قربانیوں میں فرق تھا، لیکن بہرحال وہاں نفاق کی عمومی بیماری نہیں تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام پر جو لوگ ظاہر میں ایمان لائے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں خاص طور پر وہ بدو جو صحرا کی زندگی گزارتے تھے، خانہ بدوشی کرتے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے لیکن انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، وہ سب صحابہ شمار ہوتے تھے، حضور کے صحابہ میں تھے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا گیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔
اے نبی، یہ جو بدو صحابی ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے ظاہری طور پر اطاعت قبول کی ہے، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان لائے، یہ مت کہو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پوری صراحت کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ بات بیان فرما دی۔ اب ایسے سینکڑوں ہزاروں افراد تھے جو مختلف علاقوں میں رہتے تھے، اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور زندگی خانہ بدوشانہ تھی، اور کوئی صحرا میں رہ رہا، کوئی جنگل میں رہ رہا، اور نبی کی خدمت پہ بھی حاضر ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر حاضر ہوتے تھے تو مفادات کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، کچھ عطیہ حاصل کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ جاہل ہیں، یہ بدو ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ایمان سے نہیں نوازے گئے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کے ساتھ اخلاق برتے جائیں گے، تربیت کی جائے گی، ان کی اصلاح پر توجہ ہوگی تو آگے چل کر یہ مخلص مسلمان بن جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتے تھے، حسن اخلاق کا معاملہ کرتے تھے۔ اور جو مدینہ منورہ کے اندر تھے، بڑا ٹولہ، عبداللہ ابن ابی کا ٹولہ، یہ سب مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ سفر میں بھی جاتے تھے، یہ سب مسلمان تھے، صحابہ تھے اور منافق تھے۔ یہ اتنی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن کی آیات میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے اور سیرت میں بھی ہے۔ تو دونوں طرح کے اصحاب تھے، وہ بھی تھے جو مخلص تھے، وہ بھی تھے جو شہدائی اور فدائی اور وفادار تھے، وہ بھی تھے جو کچے ایمان والے، وہ جو نمائشی، وہ جو مظاہرہ کرنے والے، وہ جو ایک دوسرے ٹولے کے لوگ، دونوں طرح کے لوگ تھے۔ یہاں پر جو ذکر فرمایا جا رہا ہے یہ ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نمائشی مسلمان ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، اور آج تو انہی کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ان کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے ان منافق مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ یہ کہ معاشرے میں آپ ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے رہے۔ آپ نے ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا، یہ منافق ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو دور رکھو، ان سے مت ملو، یہ نہیں کیا۔ جانتے ہوئے کہ عبداللہ ابن ابی خبیث الباطن ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ اس کی خاطر کرتے تھے، آپ اس کی ضیافت فرماتے تھے، آپ اس کو عزت دیتے تھے، کیونکہ آپ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی علاقے کا یا کسی بھی قوم کا کوئی باعزت شخص ہو، ان کا سردار اور لیڈر ہو تو اس کو عزت دو، اس کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جس آدمی کو جو عزت مل رہی ہے اس کے معاشرے میں اس عزت کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام یہ بتاتے تھے، جانتے تھے کہ آپ کے ایک طرف وہ صحابہ ہیں جن کی آپ تعریف کرتے تھے، ایک طرف وہ ہیں جن کی مذمت فرماتے تھے، ان کے اوصاف بیان کرتے تھے، ان کا نفاق بیان کرتے تھے۔ تو اب اس سورۃ الماعون میں ایسے لوگوں کا تذکرہ، ایسے مسلمانوں کا جو مسلمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، صحبت بھی ان کو حاصل ہوتی تھی، لیکن جزا و سزا پر جو یقین ہونا چاہیے، یعنی جو ایمان کی صفت ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ جیسے سورۃ الحجرات میں ان بدوؤں کے بارے میں فرمایا گیا جو بدو صحابہ تھے کہ تم مسلم کہو، اپنے کو مومن نہ کہو، کیونکہ مومن کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا تو باطن بھی منور ہوتا ہے اور ظاہر بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس کے یہاں دوغلا پن نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر کچھ اور ادھر کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کھرا انسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہی شخص ہوتا ہے جس کو آخرت پر ایسا یقین ہوتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے آخرت دیکھ رہا ہے، جس کو یقین ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، خیر کا خیر کی شکل میں، شر کا شر کی شکل میں۔ تو یقین کی بات اور ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر یقین نہ ہو
اللہ پر پورا یقین نہ ہو، نبی پر یقین نہ ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، تو پھر اس بے یقینی کی جو کیفیت ہوتی ہے، بے ایمانی کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہاں ایسے بے ایمان قسم کے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، خوب یاد رکھیے، کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ ذکر ہے مسلمانوں کا، یہ ذکر ہے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کا، آپ کے پاس بیٹھنے والوں کا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کو جزا و سزا پر یقین نہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ظاہر میں اسلام ہے، نمائشی مسلمان ہے، ظاہری مسلمان ہے، روایتی مسلمان ہے، رسمی مسلمان ہے، اس لیے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتے، بخیل، کنجوس، کمینے لوگ، ان کو فکر ہے تو صرف بس اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر کی، ان کا جو چھوٹا سا پریوار ہے اس کے علاوہ اور کوئی انسان نہیں۔ کسی کا یتیم بچہ ہے تو ان کے اندر اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہے، اس کا تو مال لوٹ لینا چاہیں تو اس کے لیے ترکیبیں کرے۔ کتنے ایسے ظالم مسلمان ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ جن کا انتقال ہوتا ہے ان کے مال پر قبضہ کر کے اس شخص کی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیاں اور بہنیں ان کے ظلم کے نشانہ بنتی ہیں تو وہ ان کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، میراث کھا جاتے ہیں۔ کمزور عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اور عام طور پر عدالت بھی نہیں جاتی۔ اس لیے کتنے ایسے ظالم اور کمینے مسلمان ہیں جو اپنی بہنوں کی میراث کھا جاتے ہیں، جو بیٹیوں کی میراث کھا جاتے ہیں، جو ان کا حق مارتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے۔ پھر یہی نہیں ہوتا ہے، یتیم بچے ایسے انسان کے یہاں جائیں تو ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، ان کو عزت نہیں دی جاتی، اپنے بچوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ظالم اور دل کے سخت ان کو دھکے دیتے ہیں، اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا خود تو کیا کھلائیں، دوسروں کو بھی آمادہ نہیں کرتے۔ یعنی اتنے کمینے ایسے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، اپنی دولت کا استعمال دھڑلے سے کرتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں کھاتے ہیں اور چاٹتے ہیں، اور کوئی موقع آ جائے تقریب کا، شادی کا، تب تو لاکھوں کروڑوں روپے بہا دیتے ہیں، اور بھی کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہو اس پر بھی ان کے لکھ پتی ہونے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی غریب پر خرچ کر دیں، کسی یتیم پر خرچ کر دیں، کسی مسکین پر کر دیں، کسی سائل پر خرچ کر دیں، کسی مدرسے پر، کسی مسجد پر، کسی دینی کام پر خرچ کر دیں، یہ بخیل، کنجوس، مال کے پجاری اس کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر یہی نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں گھلے ملے رہنا ہے، اپنے کو مسلمان شمار کرانا ہے، اس لیے نماز ٹرخانے کے لیے مسجد پہنچ بھی جاتے ہیں، جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، نبی پاک کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا فوائل للمصلین، تباہی ہو ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہ نمائشی نمازی، یہ دکھاوے والے، ریاکار، مکار، ان کی نماز بھی کاروبار بنی ہوئی ہے، جو نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے مخلصانہ نہیں پڑھتے، نبی کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے صحابہ ہیں، معتبر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اس دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ انہیں ہوش نہیں ہے کہ نماز کا مطلب کیا ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ نماز اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کا نام ہے، ان کو احساس نہیں کہ نماز کے اندر دعا کی حقیقت ہے۔ تو ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اور چونکہ ذکر یہاں پر انفرادی نماز کا نہیں ہے،
مکہ مکرمہ کے جو مسلمان، مخلص مسلمان، قربانی دینے والے مسلمان گھروں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ دیکھتا تھا، وہ اللہ سے مناجات کرتے تھے، ان کی مخلصانہ نماز تھی۔ ہو سکتا ہے ان میں بھی کبھی کسی وقت دل میں طرح طرح کے خیالات کسی کے اندر آتے ہوں، لیکن مدینہ منورہ میں ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے مسلمان تھے جو نبی کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے، مسجد میں حاضر ہوتے تھے، نماز جماعت سے پڑھتے تھے، لیکن قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہو ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جنہیں ہوش نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز کے مقصد کا پتہ نہیں، ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں، ان کو نماز کے ذریعے کیا تبدیلی انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا احساس نہیں، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں، نمائشی نماز، دکھاوے کی نماز، رسمی نماز، مسلمانوں کے ساتھ گھلے پلے رہنے کے لیے نماز میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور تقریر فرماتے ہیں تو دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، دل سے نہیں بیٹھتے۔ ان کا ذکر سورۃ المنافقون میں فرمایا گیا، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وان یقولوا تسمع لقولہم کأنہم خشب مسندہ، اگر آپ ان کو دیکھیں بہت چمک دمک کے ساتھ، بڑے چقتہ مقتہ، بڑے خوبصورت قسم کے آبا پہنے ہوئے اور ایک سے ایک پیشدار امامے لگائے ہوئے اور ظاہری نمائشی حسن و جمال اختیار کر کے روب داب کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ لگے کہ بڑے عالم جلیل ہیں اور شیخ المشائخ ہیں اور بزرگوں کے بزرگ ہیں اور علامۃ الحدیث ہیں۔ ان مظاہروں کے لیے سب حرکت کرتے ہیں۔ قرآن سورۃ المنافقون میں ان کا یہ تعارف کرا رہا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات کرتے ہیں تو اتنی لچھے دار، ایسی چرب زبانی کے ساتھ، ایسی لطیفے اور حکایتوں والی بات اور دلچسپ بات، مزیدار، جس سے قہقہے چھوٹیں اور لوگ ہنسیں اور مزے لیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مجلسی گفتگو میں بڑے مشاق، یہ تعارف کرایا جا رہا ہے، کأنہم خشب مسندہ، اور اس طرح بیٹھتے ہیں مسجد میں جیسے لکڑیاں سکھانے کے لیے دیوار سے لگا دی جائیں، دیوار سے ٹیک لگا کر نبی کی تقریر سنتے ہیں، جی سے نہیں سنتے، اخلاص سے نہیں سنتے ہیں، لیکن بہرحال نبی کی صحبت میں نماز بھی پڑھی اور بیان بھی سن رہے ہیں۔ یہ ہے بیان ان لوگوں کا جو ظاہری طور پر اصحاب رسول میں شمار ہو رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جاتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی نمازی ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو تو بس برائے نام یاد کرتے ہیں، جی تو کہیں اور رہتا ہے، نیت باندھی اور اس کے بعد سیر کرنا شروع کر دی شیطانی دنیا کی، ادھر ادھر کے خیالات میں بھٹکنے لگے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے جو نمازی نمائشی ہوتے ہیں وہ ذرا سر بھی جھکا لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مراقبے کے ساتھ، بڑی یاد دہانی کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا یہ نمائش بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی قسم کے لوگ، جعلی قسم کے لوگ، تو فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ اور آخری بات یہ فرمائے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اتنے بد اخلاق، ایسے کمینے، ایسے ذلیل
کہ اگر پڑوس کے گھر میں کوئی ضرورت ہو، کسی وقت دیا سلائی مانگ لی جائے، ذرا نمک مانگ لیا جائے، ڈول مانگ لیا جائے، کوئی ضرورت کی چیز جو عاریتاً لی جاتی ہے اور پھر واپس کر دی جاتی ہے، جس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی برتن، کوئی پلیٹ، کوئی ڈش مانگ لی، پڑوس میں مہمان آ گئے تو ایک پڑوسی سے مانگ لیا، تو یہ تعارف رہا ہے۔ ہمیشہ ایک اچھے اور بہتر معاشرے کے درمیان آپس میں تعاون ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہیں یہ نمائشی مسلمان، دکھاوے کے مسلمان، اور شادیوں پر بے تحاشا خرچ کرنے والے یہ مکار مسلمان، اپنے پڑوسی کے لیے گوارا نہیں کہ اس کو ایک پلیٹ عاریتاً دے دیں، عاریتاً کبھی کوئی چارپائی مانگی جائے، کوئی کمبل مانگا جائے، کوئی چیز مانگ لی جائے، کسی پڑوس میں مہمان آ گئے اور اپنے پڑوسی سے اس نے ضرورت کی کوئی چیز عاریتاً مانگ لی جو استعمال کے بعد واپس کر دی جائے گی، تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دل اتنے تنگ ہیں، بھیچے ہوئے، اندر سے ایسی گھٹن ہے ان کے اندر۔ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ صرف ظاہر داری کا ہے، نمائش کا ہے، دھوکے کا ہے، مکار قسم کے لوگ، اندر سے عیار، اوپر سے شیخ المشائخ، اوپر سے بڑے بزرگ، بڑے دیندار، خوبصورت داڑھی اور امامہ بھی اور عبا بھی چمکتی دمکتی، ایسی کہ یہ لگے کہ شاید ان کی اہلیہ محترمہ کا جوڑا تھا جس کو اپنی عبا بنا لیا۔ یہ صورتحال ان لوگوں کی تھی جو نبی کے دور میں مسلمان بھی تھے اور حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ضیافت سے مستفید ہوتے تھے، اور یہ کردار تھا۔ کیونکہ دل جب تک نہ سدھرے، دماغ جب تک صحیح سوچ نہ اختیار کرے، محض ظاہری اسلام سے انسان بدل نہیں جاتا ہے، تو وہ ایک نمائش کی چیز ہوتی ہے، بس دکھاوا ہوتا ہے۔ اس کردار کا اس سورے میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو جب نبی کے زمانے میں وہ نبی جن کی ذات حجت، جو اپنی ذات سے معجزہ، جن کی گفتگو معجزانہ، جن پر جو کلام اترا وہ معجزہ، جب ان کے ساتھ یہ رویہ ہے تو سوچ لیجئے کہ ماں بعد میں پھر وہ کیا نہ کریں گے۔ پھر ظاہر ہے کہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کے خاندان کو ذبح کیا، جنہوں نے نبی کے خاندان کے خاتمے کے لیے ہر مکر و فریب، ہر سیاست، ہر چالاکی اور عیاری استعمال کی، اور جو مسلسل صالحین کو نقصان پہنچاتے رہے، اور جو ائمہ تھے، بڑے بڑے علماء اور فقہا، انہیں مارتے رہے اور ذلیل کرتے رہے۔ یہ تاریخ کا بالکل ابتدائی دور ہے، خلافت راشدہ کے بعد ہی ذرا دیکھیے تو ملکن عدوز، کاٹ کھانے والی وہ حکومت ظالمانہ، جابرانہ، قاتلانہ قائم ہو گئی، جس نے کس طرح سے صلحاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ سلوک کیا، صحابہ کے ساتھ اور تابعین کے ساتھ، صحابہ کو بھی ذبح کیا، تابعین کو بھی ذبح کیا، اور بے انتہا کنجوس، اور دولت کی ان کے پاس ریل پیل، لیکن یہ دولت عیاشیوں میں، شراب نوشی میں اور ہر طرح کی بدماشی میں استعمال ہو رہی تھی۔ یہ ابتدائی دور کا حال تھا، جوں آگے بڑھتے چلے گئے حال بگڑتا چلا گیا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ 90-95% جو مسلمان ہیں نمائشی مسلمان، اور اس کی بہت واضح دلیل اگر آپ چاہتے ہیں تو یوں دیکھ لیجئے، ہر محلے میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کتنے ہیں جو فجر کی نماز میں پابندی سے رہتے ہیں؟ کسی بھی محلے میں پابندی سے جو فجر کی نماز میں رہتے ہیں ان کی تعداد شمار کر لیجئے، ان کا اوسط نکال لیجئے، اور پھر جمعے کی نماز میں محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد دیکھ لیجئے، اور اس سے پھر پرسنٹ نکال لیجئے، تو آپ کو دکھے گا 2%، 3%، 1% مسلمان ہیں جو صحیح معنی میں نمازی ہیں، جو نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور نماز فجر بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح دیگر نمازیں یا جمعے کی نماز۔ لیکن جو نمائشی مسلمان ہیں، جعلی مسلمان ہیں اور دکھاوے کے مسلمان ہیں، وہ جمعے میں آ جاتے ہیں، بہت بڑی بات۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو جمعے میں بھی نہیں آتے، بس عیدین تہوار کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، اور شاید ایسے بھی ہوں گے جو عیدین بھی نہیں پڑھتے، صرف سویاں کھاتی ہیں وہ جانور۔
وہ جانور جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن جانوروں سے بدتر ہے، وہ عیدین بھی نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو نمائشی نماز پڑھتے ہیں، انہیں فکر ساری اس کی ہوتی ہے کہ عید میں سوئیں کھا لیں، مٹھائیاں کھا لیں اور بقرعید میں گوشت کھا لیں۔ جب ایسے مسلمانوں کی تعداد غالب ہو تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے، کیونکہ جب فساد کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر عذاب آ کے رہے گا۔ تھوڑے سے لوگ جو اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ اپنی نیت کے اعتبار سے آخرت میں اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں وہ بھی لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں فوائل للمصلین، ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، جو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں۔ ذکر ان کا ہے جو مسلمان، ذکر ان کا ہے جو نماز بھی آ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کہا جا رہا ہے تباہی ہو ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو اندازہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، بھیڑ ہوگی، بھیڑ، نام نہاد مسلمانوں کی بھیڑ، نمائشی مسلمانوں کی بھیڑ، جعلی مسلمانوں کی بھیڑ، ان کی بھیڑ کہ جنہیں فکر نہیں ہے معاشرے کی، جنہیں فکر نہیں اسلامی معاملات کی، جنہیں فکر نہیں اخلاق کی، جو صرف دکھاتے ہیں شمار کیا جائے ان کو مسلمان، صرف ایسے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر رحم کیوں ہونے لگا جب اللہ فوائل للمصلین فرما تباہی ہو؟ تو اللہ جس کے سب بندے ہیں، جب وہی تباہی کا اعلان کر دے تو کون ہے جو بچانے والا ہے؟ اس لیے پوری دنیا میں جو عذاب مسلمانوں پر مسلط ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی بنیادی طور پر وجہ یہی ہے کہ بڑی تعداد میں نمائشی مسلمان ہیں، اور نمائشی مسلمان سے اسلام کا جو عمل ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر اسلام کا اعتبار نہیں ہے۔ اسلام ظاہری عمل کو کہتے ہیں، ایمان انسان کے اندر کے یقین کو کہتے ہیں۔ اس یقین سے جو اسلام ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقی اسلام ہوتا ہے، اور یقین کی کیفیت کے بغیر جو اسلام ظاہر ہوتا ہے وہ نمائشی اور دکھاوے کا اسلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے باطن کو بھی منور فرما، ہمارے ظاہر کو بھی منور فرما، ہمارے ذہن کو بھی مجلہ فرما، ہمارے قلب کو بھی منور فرما، اور ہمیں حقیقی اسلام عطا فرما اور اخلاص عطا فرما، اور صحیح معنی میں اپنا تقرب عطا فرما، اور نبی پاک علیہ السلام کا اتباع نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔